بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانیہ بابر۔ آج میں آپ کو کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری ہدایات بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی کم خواتین جانتی ہیں، اور اسی وجہ سے نارمل ڈیلیوری کی ریشو کم اور آپریشن کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ جب آپ پریگنینسی کو پلان کرتی ہیں تو پہلے ہی اس کے لیے تیاری بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس پر آپ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی ہیں، اور جب پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ آپ خوش ہو جاتی ہیں کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں، اور پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہتا ان سب کے لیے جن کے لیے تیاری بہت ضروری تھی۔ لیکن اگر آپ پریگنینسی کو پہلے پلان کرتی ہیں تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کی صلاح بھی لیں اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے جب آپ پریگنینسی کے لیے کوشش کر رہی ہوں، جب آپ کنسیو کرنا چاہتی ہوں، تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں تاکہ بعد میں ہر طرح کی پیچیدگی سے بچ سکیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہر طرح کی پیچیدگی سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ڈیلیوری بھی نارمل ہو اور آپ آپریشن وغیرہ سے بچ جائیں تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو ڈیلیوری نارمل کرنے کی چاہت ہے تو آپ پریگنینسی سے پہلے ہی یعنی حاملہ ہونے سے پہلے اس بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ کچھ باتیں آپ کو حاملہ ہونے سے پہلے جاننی چاہیے کہ نارمل ڈیلیوری کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلی بار حاملہ ہونے جا رہی ہیں تو آپ کو پہلے اپنا وزن چیک کرنا چاہیے۔ اگر تو نارمل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وزن زیادہ ہے تو آپ کو پہلے اپنا وزن کم کرنا چاہیے، پھر آپ کو پریگنینسی پلان کر کے کنسیو کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو اور آپ نے کنسیو کر لیا تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، شوگر لیول بڑھنے کا چانس ہوتا ہے اور پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بلڈ ہائی ہونے کی وجہ سے کبھی آپ کا ابورشن کروانا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اکثر آپ کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلیوری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس وقت نہیں ہوتی ہے بلکہ ڈیلے ہو جاتی ہے، آپ کا لیبر سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے اور آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے مناسب وزن کرنا ہوگا اور پھر آپ کنسیو کریں، اور حمل کے دوران بھی آپ نے اپنا وزن زیادہ نہیں بڑھنے دینا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہمیشہ وہ چوز کریں جو آپ کو پتہ ہو کہ نارمل ڈیلیوری کے ٹریک زیادہ دیتی ہے، کیونکہ کچھ ڈاکٹرز آپریشن کی ریشو زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے نارمل ریشو جو دے رہی ہو وہی چوز کریں، اور وہ ڈاکٹر ہر وقت آپ کو اویلیبل بھی ہو۔ وہ ڈاکٹر چوز کریں جو آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس دے، یعنی آپ اس سے بات چیت کریں تو مکمل اعتماد اور دوستانہ ماحول دے تاکہ آپ ہر قسم کی بات آسانی سے شیئر کر سکیں۔ اس کے علاوہ پریگنینسی کو پلان کرنے سے پہلے آپ کو فائنینشلی بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کنسیو کر لیتی ہیں اور بچے کے دل کی دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ نیو مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بلڈ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، کبھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ بیڈ ریسٹ کا کہہ دیتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور پھر ڈیلیوری کے وقت بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی بھی پہلے سے تیاری ضرور کریں۔ اس کے علاوہ پریگنینسی کے دوران خوراک بہت ہیلدی استعمال کریں، وہ خوراک استعمال نہ کریں جو آپ کو موٹا زیادہ کر دے، بلکہ صحت مند خوراک کھائیں جس میں نیوٹرینٹس اور وٹامنز بھرپور ہوں، کیونکہ ہمیں وزن نہیں بڑھانا بلکہ ہمیں کوالٹی پہ زور دینا ہے۔ اور آخری مہینے میں پپیتے کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ یہ 99% آپ کو نارمل ڈیلیوری کا چانس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پانی حمل کے شروع سے آخر تک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بلکہ آخری ماہ میں زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کے گردوں میں پتھری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پانی کا پراپر استعمال نہیں کرتی ہیں تو اس کی شکایت آپ کو ہو جاتی ہے۔ تو پانی زیادہ پینے سے بچے کی حرکات بڑھ جاتی ہیں اور یہ نارمل ڈیلیوری کا چانس ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس سے ٹیشوز ہائیڈریٹ رہتے ہیں اور پھر وہ سخت نہیں ہوتے ہیں۔ جب ٹیشو لچکدار ہوتے ہیں تو ڈیلیوری آسان ہوتی ہے اور کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا پہلا حمل ہے اور کوئی مس کیریج بھی نہیں ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ واک کیا کریں، رات کے کھانے کے بعد آپ لازمی واک کیا کریں، اور اس ٹائم کو آپ تقریباً آدھا گھنٹہ بڑھا دیں۔ اس سے آپ کے جسم میں خون کی گردش ٹھیک ہوتی ہے اور بچے تک بلڈ کی سپلائی ایزی ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کی ڈیلیوری کو پیچیدہ ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ نارمل ڈیلیوری کا چانس بڑھ جاتا ہے اور کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے سٹریس بھی نہیں لینا، کیونکہ جو خواتین سٹریس زیادہ لیتی ہیں تو ان میں سٹریس ہارمونز بڑھنے لگتے ہیں اور اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بلڈ ویسلز بھی سکڑ جاتی ہیں۔ اس سے بچے کی طرف خون کم جاتا ہے اور آپ کا بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کا سٹیمنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کو لے سکیں، تو اس لیے سٹریس کو بالکل ایوائڈ کریں، ہمیشہ خوش رہیں اور پازیٹیو سوچیں۔ اس کے علاوہ آپ صبح اٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کریں، اسے بریتھ ایکسرسائز بھی کہتے ہیں۔ سانس کو اندر لے جائیں اور جتنی دیر آپ آسانی سے روک سکیں اس کو روکے رکھیں اور پھر اس کو باہر نکال دیں۔ یہ بھی آپ کو بہت پرسکون بناتا ہے اور اس طرح جب آپ ڈیلی ایکسرسائز کرتی ہیں تو جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی ہیں آپ کا سانس پھولتا نہیں ہے اور جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ آسانی سے سانس لے سکتی ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں، تو ڈلیوری میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مالش ضرور کروایا کریں، خاص طور پر آخری مہینوں میں۔ ویسے تو اکثر خواتین ڈلیوری کے بعد مالش کرواتی ہیں، لیکن پہلے زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ مالش سے ٹیشوز کھل جاتے ہیں اور آپ کی ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے اور آپ کو کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ اور پھر جیسے آپ کے آخری مہینے آتے ہیں تو آپ کو کچھ ایکسٹرا ایکسرسائز کرنا ہوتی ہے جسے پیلوک سٹریچز کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ہڈیوں اور لیگامنٹس کو کھولتے ہیں جو آپ کے بیبی کا سر پیلوک میں جانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ایک بار سر پیلوک میں چلا جائے تو پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ پریگننسی کو پہلے سے پلان کریں اور ان تمام باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی انفارمیشنز ملتی ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔